I start in the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. No doubt, Uzum Antasha wa Tuzulum Antasha. I pray to Allah, Rabbi Zidni Ilma, Rabba Rahamhuma Kama Rabbayani Saghira. Dear students, Assalamu alaikum. اسٹوڈنٹس بات کرتے ہیں چیپٹر نمبر 5 کی. آج آپ کے جو لیکچر ہے اس میں چیپٹر نمبر 5 انکلوڈیڈ ہے. نیم ہے چیپٹر کا سوشل گروپس اینڈ فارمل آرگنائزیشنز. سوشل گروپ کہ گروپ ہوتا کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی گینگ گروپ کچھ نہ کچھ ہمیشہ ایسی ایکٹیویٹی ہماری سوسائٹی کے اندر رہتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھنا ہے کہ فارمل آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں ابھی نیم پہ صرف بحث کر رہی ہوں, ڈسکس کر رہی ہوں آپ لوگوں سے صرف چیپٹر کا نیم. ٹھیک ہے, دیٹ از سوشل گروپ اینڈ فارمل آرگنائزیشن. اور فارمل آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے بیٹا؟ فارمل آرگنائزیشن وہ آرگنائزیشن ہوتی ہے جس کے کچھ رولز ہوتے ہیں, کچھ لاز ہوتے ہیں, کچھ ٹائمنگ اس کی اسپیسیفک ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں نا, یہ ہمارے فارمل آرگنائزیشنز ہیں. ٹھیک ہے, تو بحث اس پہ ابھی ہم آگے جا کے کریں گے اسی لیکچر میں. اور اسٹارٹ کرتے ہیں گروپس ود ان سوسائٹی. ٹھیک ہے, سوسائٹی کے اندر آپ کو ہمیشہ بہت سے گروپ ملتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے کچھ بیسک گروپس ہیں جو کہ جن پہ ہم لوگوں نے آج بات کرنی ہے, جو آپ کی ٹیکسٹ کے اندر مینشنڈ ہے. ٹھیک ہے, گروپ سب سے پہلی بات تو ہے بچے ایک گروپ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے سب سے پہلے گروپ کو دیکھنا ہے کہ گروپ کیا ہے, کس طرح فارم ہوتا ہے, پھر اس کی بعد میں کائنڈس ٹائپس کون سی ہیں, کس نے کیا دی, ٹائپ کون سی ٹائپ دی ہے, اور کس طرح اس کی ایلیبریشن ہے, اس پہ جائیں گے. تو جو فرسٹ تھنگ جو ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے؟ گروپ. People who think of themselves as belonging together and who interact with one another. وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے بلانگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, یعنی ان کا فیس ٹو فیس انٹریکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور گروپس آر وائٹل فار آور ویل بینگ. اور ہماری بقا کے لیے, ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے, ہماری بہتری کے لیے, ہماری بیٹرمنٹ کے لیے گروپس جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں, بہت وائٹل رول پلے کرتے ہیں, بہت اہم کردار ہے ان کا. ٹھیک ہے, اچھا اب گروپ کی تو سمجھ آ گئی نا کہ ہر سوسائٹی کے اندر گروپ پائے جاتے ہیں, کوئی سوسائٹی جو ہے وہ گروپ لیس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ گروپ ہوتے ہیں, ان کی آگے ڈفرینٹ ٹائپس آپ نے پڑھنی ہے, لیکن جو فرسٹ تھنگ تھی وہ میں نے آپ کو یہ بتائی کہ گروپ بیسکلی ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, جس میں لوگ ہوتے ہیں آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے درمیان میں انٹریکشن ہوتا ہے, اور وہ ان میں ایک ذرا فیلنگ ہوتی ہے گروپ میں, کہ جیسے فیلنگ آتی ہے نا کہ جیسے آپ کلاس کا ایک گروپ ہو تو آپ کے اندر ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم ایک کلاس ہیں تو ہم ایک گروپ ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے کلاس کے کچھ 5-4 لڑکے جو بہت کلوز فرینڈز ہیں وہ بھی گروپ بنا سکتے ہیں. تو گروپ جو ہے بیسکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ بلانگنگ ہوتی ہے, ایک دوسرے سے تھوڑا سا تعلق ہوتا ہے. تعلق وہ احساس, ہمدردی, پیار, محبت, نفرت کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن گروپ از گروپ. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یہاں پر کچھ لائن میں نے انڈر لائن کی ہوئی ہیں, وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. کہ گروپ کہتے ہیں کہ اف consistence of people who share similar characteristics such as the college women who wear glasses or all men over 6 feet tall. کہتے ہیں اب گروپ جو ہے نا یہ کنسسٹنس مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر کس طرح سے آپ لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں گروپ کے اندر. فار ایگزامپل جو لڑکیاں کالج میں آتے وقت گاگلس لگاتی ہیں, گلاسز لگاتی ہیں, یا وہ لڑکے جو 6 فیٹ لمبے ہیں, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب صاحب یہ ایک گروپ کے اندر ہے. ٹھیک ہے, ہم کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہماری تھنکنگ ہے نا. اب بے شک وہ ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوں, لیکن دیکھنے والے کو یہی لگتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں, یہ بھی گلاسز لگا کر آتی ہے, وہ لڑکی بھی گلاسز لگا کر آتی ہے. تو یہ جو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جب آپ کسی کو بلانگ کرنے لگ جاتے ہیں, آپ تعلق ظاہر کرتے ہیں, آپ لوگوں کو چیزوں کو دیکھ کے آپ یہ اپنے مائنڈ کے اندر لاتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اس کے پاس بھی تھی, اس کے پاس, اچھا یہ ایک گروپ ہوگا. تو ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں گروپ. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں پر ایک چیز ہے کیٹیگری. یہ جو لائنز انڈر لائن ہوئی ہوئی ہیں اسی میں آ رہی ہے, اسی لائن میں. کیٹیگری از سمپلی آ اسٹیٹسٹک. ٹھیک ہے, سمپلی آ اسٹیٹسٹک. کیٹیگری کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کیٹیگرائز کرتے ہیں لوگوں کو, جو لمبے قد کے ہیں وہ ایک کیٹیگری میں آ گئے, جو چھوٹے قد کے ہیں وہ ایک کیٹیگری میں آ گئے, جو لائک اسٹوڈنٹ ہیں ان کی الگ کیٹیگری ہے, جو نالائک ہیں ان کی الگ کیٹیگری ہے, جو اسٹوڈنٹس بہت ابیوسو ہیں, بدتمیز ہیں, ان کی الگ کیٹیگری ہے. تو آپ بچے اپنی پوری زندگی کے اندر آپ کیٹیگری بنا کر ہی موو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل آپ نے گھر میں کیٹیگری بنائی ہوئی ہے, آپ نے کیٹیگریز آپ مائنڈ کے اندر سلیکٹ کر لیتے ہیں, آپ اپنے مائنڈ کے اندر اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کسی بندے کو ملے, وہ بہت بدتمیز ٹائپ سا تھا. ٹھیک ہے, اور حلیہ بھی اس کا ایسے ہی بدتمیزوں والا تھا. اب آپ کہیں اور گئے, آپ کسی اور سے ملے, اور آپ کو حلیہ اس کا بھی وہی لگا, تو آپ کہیں گے ہو سکتا ہے یہ لڑکا ہے یہ بھی اسی کی طرح ایکٹ کرے جیسے وہ بندہ مجھے ملا تھا. تو مطلب آپ کیٹیگری بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جیسے آپ کے کالج کے اندر جو لڑکیاں ابایا پہن کر آتی ہیں, آپ کہیں گے یہ ایک کیٹیگری کی ہیں, یعنی کہ ان کی ایک کلاس ہے. ٹھیک ہے, ایک ڈفرینٹ کلاس ہے, ان کی پوزیشن ہے. اسی طرح کیٹیگری کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد جی ہم آ جاتے ہیں پرائمری گروپ کے اوپر. ٹھیک ہے,
اب پرائمری گروپ کا کانسیپٹ کس بندے نے دیا؟ یہ سی ایچ کولے نے دیا ہے. کس نے دیا ہے پرائمری گروپ کا کانسیپٹ؟ سی ایچ کولے نے. اچھا اس کو ریڈ آؤٹ کرنے سے پہلے یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے انڈر لائن کیا ہوا ہوتا ہے, میں اسی کو الیبریٹ کرتی ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر 2-4 ورڈس میں اپنے پاس سے ایڈ کروں گی تو یہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ اس ٹیکسٹ کی اس سے زیادہ اچھی ہوگی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ چارلس ہنٹ جو ہے, چارلس کولے ہم نے پڑھا کہ چارلس کولے کالڈ پرائمری گروپ. اب وہ کالڈ مطلب اس نے کس گروپ کو پرائمری گروپ کو کہا ہے, یہ اسی کا کانسیپٹ ہے. ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ پرائمری گروپ ہوتا کیا ہے. بائی پرووائڈنگ انٹیمیٹ فیس ٹو فیس انٹریکشن. انٹیمیٹ فیس ٹو فیس انٹریکشن ہوگا لوگوں کے درمیان. یور پرائمری گروپ ہیو گیون یو این آئیڈینٹی اے فیلنگ آف ہو وی آر. اب آپ کا پرائمری گروپ, آپ کا بنیادی گروپ کون سا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ آپ کے اس کے تعلقات بہت گہرے ہوتے ہیں. دوسری بات کہ آپ لوگوں میں انٹریکشن جو ہوتا ہے فیس ٹو فیس وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, یعنی زیادہ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ میں فیلنگ ہوتی ہے آپس میں جڑے رہنے کی. آپ کہتے ہیں کہ ہم مطلب اے فیلنگ آف ہو یو آر, کہ آپ کون ہیں. ٹھیک ہے, پرائمری گروپ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم کون ہیں, ہماری فیلنگس کیا ہیں. ہم جیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ آپ کی کوئی آپ اگر جس طرح آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں, آپ کی فیملی ہے پوری. ٹھیک ہے, تو آپ کے اندر وہ آپ کی جو فیملی ہے وہ کیا ہے؟ وہ پرائمری گروپ ہے. ٹھیک ہے, بیسک گروپ بیسک انسٹیٹیوشن آپ کا سوشلائزیشن کا بھی فیملی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پرائمری گروپ سب سے بنیادی گروپ آپ کا فیملی ہے. اس میں جتنے بھی ممبرز ہوں, 2 ہیں, 4 ہیں, 8 ہیں, 10 ہیں, لیکن آپ کا بنیادی گروپ کون سا ہوگا؟ آپ کی فیملی. اس کے بعد کیا ہے؟ پروڈیوسنگ اے مرر ود ان. اب یہ جو پرائمری گروپ کی بات ہم کر رہے ہیں, یہ کس طرح سے ایک آئینہ ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, یہ بچے دیکھیں آپ کے سامنے پرائمری گروپ آپ کا آئینہ ہے, کیونکہ پرائمری گروپ میں آپ کی فیملی, آپ کے پیئرز, دوست یار وغیرہ, مطلب جو آپ کو بہت کلوزلی جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ آپ کا آئینہ کس طرح سے ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یو ہیو انٹرنلائز دیئر ویوز. آپ انہی کے ویوز کے اکارڈنگ جب آپ براٹ اپ ہوتی ہے, آپ کی تربیت ہوتی ہے, تو آپ جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ کو فوراً لگتا ہے کہ ان لوگوں کو تو یہ پسند نہیں آئے گا, یا وہ لوگ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو نا یہ غلط ہے, یہ جو تم نے کام کیا یہ ٹھیک ہے. تو بیسکلی یہ جو پرائمری گروپ ہے یہ آپ کا ایک آئینہ ہے, آپ کو دکھاتا ہے آپ کا عکس کہ تم نے یہ کیا یہ ٹھیک ہے, یہ کیا یہ غلط ہے, تم اچھے لگ رہے ہو, تم برے لگ رہے ہو, نہیں تم نے اس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے, تم نے اس طرح کی ڈریسنگ نہیں کرنی, اس طرح بیٹھ کے پڑھنا ہے, اس طرح نہیں بیٹھنا, اس طرح کھانا ہے, اس طرح نہیں کھانا, یہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے, یہ چیز تمہارے لیے بری ہے. تو مینز دیٹ اس طرح سے آپ کے سامنے ایک ایک اس طرح کا مطلب اسکیچ موجود ہے جو آپ جس میں آپ اپنا عکس دیکھ سکتے ہیں, وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہماری پرائمری گروپ ہے نا یہ ہمارا آئینہ ہوتی ہے, بیسکلی مرر ہے ہمارے لیے. پرائمری کے بعد جو ہے ہم آ جاتے ہیں سیکنڈری گروپ کے اوپر. سیکنڈری گروپ کیا ہوتا ہے؟ تو دیکھیں پرائمری تو وہ ہوگا نا جس میں آپ فیس ٹو فیس انٹریکٹ کر رہے ہیں, آپ میں ہمدردی, پیار, محبت, خلوص بہت زیادہ ہے. لیکن اب ہم آ جاتے ہیں سیکنڈری گروپ کے اوپر. سیکنڈری گروپ کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈری گروپ ہوتا ہے بچے دا گروپس آر بیسڈ آن شیئرڈ انٹریکشن اور ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے, اور یہ امپرسنل ہوتا ہے, پرسنل نہیں ہوتا, امپرسنل, سطحی تعلق ہوتا ہے لوگوں کے درمیان میں, یعنی بڑے فارمل سے ہو کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں تھوڑے ٹائم کے لیے اور چلو جی بس اللہ خیر صلاح, اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے ملتے ہیں اور پھر ادھر سے ادھر آپ کون اور میں کون, مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں. ان میں انٹریکشن ہوتا ہے لیکن اتنا اچھا اور اتنا شدید لیول کا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جی بہت ہی یہ کوئی اچھے لوگ ہیں, یا یہ وہ آپ کسی کو اتنا کلوزلی جانتے نہیں. فار ایگزامپل اگر ایک مداری شو ہو رہا ہے, یہ جگلر کوئی ہے وہاں پر بیٹھا ہوا سڑک کے کنارے, تو وہ کوئی شو کر رہا ہے, تو کوئی 20-50 لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہو سکتا ہے آپس میں ایک دوسرے کو بھی یہ بھی کہیں کہ واہ یار یہ دیکھو کتنا اچھا شو کر رہا ہے, لیکن نہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک سیکنڈری گروپ کی اگزامپل میں آپ کو دے رہی ہوں. نہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں, نہ ان کو مطلب آپس میں ان کی کوئی اتنی زیادہ انٹریکشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بھی, میں نے جو آپ کی کالج کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ اتنا انٹریکشن تو نہیں ہوتا, تو آپ کا بھی ایک سیکنڈری گروپ میں ہی آپ اس ایڈ ہوتے ہیں, آپ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, سیکنڈری گروپ کی بھی سمجھ آ گئی. اب یہاں پر میں نے الگ سے اس کی پکچر اس لیے بنائی ہے کہ میں ان ڈیفینیشنس کو الیبریٹ کر سکوں. ایگریگیٹ کیا ہوتا ہے؟ انڈیویجول ہو ٹیمپرری شیئر دا سیم فزیکل اسپیس بٹ ہو ڈو ناٹ سی دم سیلوز ایز بلانگنگ ٹوگیدر. جو فزیکل اسپیس تو مطلب ان کی سیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سیم فزیکل اسپیس جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں, لیکن کیا ہے؟ بٹ ہو ڈو ناٹ سی دم سیلو ایز بلانگنگ ٹوگیدر. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری جو ہم سب جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بلانگ کر رہے ہیں اور ہم بڑی ہماری کوئی ایک کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جس سیکنڈ پہ آپ کا ہے کیٹیگری. کیٹیگری میں نے اوپر پڑھایا, پیپل, آبجیکٹ اینڈ دا ایونٹس دیٹ ہیو سملر کریکٹرسٹکس
اینڈ آر کلاسیفائی ٹوگیدر. اب وہ لوگ وہ چیزیں جن میں خصوصیات مشترکہ ہوتی ہیں ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کیٹیگری بنا دی، ان کی ایک الگ سے کلاس ہے. ٹھیک ہے، جیسے جو لمبے لڑکے ہیں 6 فٹ کے، آپ کہیں کہ یہ الگ کیٹیگری میں کھڑے ہوں گے. جو 5 فٹ کے ہیں وہ الگ کیٹیگری میں کھڑے ہوں گے. جو لڑکیاں عبایا پہنتی ہیں وہ الگ کیٹیگری کی ہیں. وہی والی ایگزامپلس ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو دونوں گروپ ایلیبریٹ کر دیے ہیں، ڈیفائن کر دیے ہیں. پھر بھی ایک بار میں اس کو ڈیفائن کرتی ہوں. پرائمری گروپ: اے اسمال گروپ کریکٹرائزڈ بائی انٹیمیٹ لانگ ٹرم فیس ٹو فیس ایسوسیشن اینڈ کوآپریشن. ایسوسیشن بھی ہوتی ہے، کوآپریشن بھی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے فیس ٹو فیس لانگ ٹرم ریئیکشن، ان کا انٹریکشن بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب فیملی جسے میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے تو وہ بیسک یونٹ ہے آپ کا. ٹھیک ہے، سوشلائزیشن کا بیسک یونٹ، فرسٹ یونٹ کیا ہے؟ فیملی ہے. تو جیسے اب آپ کی فیملی ہے، آپ دیکھیں اس کے اندر بھی آپ لانگ ٹرم ہوتا ہے آپ کا انٹریکشن زیادہ وقت کے لیے، جیسے ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور مرنے تک آپ اپنی فیملی کے ساتھ انوالوڈ رہتے ہیں، انہی سے باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہی انٹریکشن ہوتا ہے. تو وہ آپ کا پرائمری گروپ کی سب سے بیسٹ اگزامپل ہے. اس کے بعد سیکنڈری گروپ: کمپیئرڈ ود اے پرائمری گروپ اے لارجر ریلیٹیولی ٹیمپرری مور انانیمس فارمل اینڈ امپرسنل گروپ بیسڈ آن سم انٹرسٹ اور ایکٹیویٹی. اب یہ کیا ہے کہ امپرسنل ہوتا ہے، انفارمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کے اندر انٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ ان کے سیم ہوتے ہیں، مطلب کہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ جیسے فار ایگزامپل آپ کہیں کہ چینی لینی ہے کہیں سے سستی مل رہی ہے اور لوگوں نے جی 20-50 کی نے ایک لائن بنائی ہوئی ہے، تو وہ بھی ایک طرح کا ہے گروپ ہی. ٹھیک ہے، وہ لائن جو ہے وہ ہے ایک گروپ ہی ہے. اور وہ کیوں کھڑے ہیں؟ وہ ان کی کوئی ایکٹیویٹی ہے، ان کا کوئی مقصد ہے جس کو فلفل کرنے کے لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ان میں کوئی اتنا انٹریکشن ڈیپ لیول کا نہیں ہوگا، وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے نہیں ہوں گے. تو مینز یہ چیز سیکنڈری گروپ کے اندر. اس کے بعد ہم آتے ہیں جی والنٹری ایسوسیشن. والنٹری ہوتا ہے بچے جب آپ اپنی مرضی سے کہیں پہ ایسوسیٹ ہوتے ہیں نا، آپ کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کی اس میں مرضی ہوتی ہے، آپ کسی ایسوسیشن میں شامل ہوتے ہیں، آپ کی مرضی ہوتی ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں والنٹری ایسوسیشن. ٹھیک ہے، اے اسپیشل ٹائپ آف سیکنڈری گروپ از اے والنٹری ایسوسیشن، اے گروپ made up of voluntaries who organize on the basis of some mutual interest. Some groups are local, consisting of only a few voluntary. There are national with a paid professional staff. اب والنٹری ایسوسیشن جو ہوتی ہے یہ سیکنڈری گروپ کی جو آپ ہے نا ایک ٹائپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈری گروپ کی آگے سے فردر ایک آتی ہے والنٹری ایسوسیشن. والنٹری ایسوسیشن کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر لوگ اپنی مرضی کے ساتھ کسی گروپ کے اندر ایڈ ہوتے ہیں، وہاں پر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح کسی آفس کے اندر، آفس میں ایک بندہ گیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے آپ کی آرگنائزیشن میں کام کرنا ہے، آپ کے آفس میں کام کرنا ہے، تو یہ وہ. اب انہوں نے اس کو پیڈ رکھ لیا، پیکیج پہ انہوں نے اس کو رکھ لیا. جب انہوں نے اس کو پہ رکھا، اب وہ بندہ اپنی مرضی سے اس ایسوسیشن کے ساتھ لنک ہوا ہے نا، تو یہ ہوتی ہے والنٹری ایسوسیشن. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ ایک اور چیز ہے کہ دا انر سرکل اینڈ دا آئرن لا آف اوبلیگیسی. اب بچے دیکھیں، جو آپ وہی بات آ جاتی ہے کہ جیسے ہم کانفلکٹ میں پڑھتے تھے، کانفلکٹ تھیوری، کانفلکٹ پرسپیکٹیو جو آپ کا ہے، اس کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں کہ جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے نا، ایلیٹ کلاس وہی آپ لوگوں کی جو رولز، لاز اور یہ ساری چیزیں بناتی ہے. اب یہاں پر دیکھیں، اے سگنیفیکنٹ ایسپیکٹ آف اے والنٹری ایسوسیشن از دیٹ اٹس کی ممبر، اٹس انر سرکل often grow distance from the regular member. They become convinced that only they can be trusted to make the group important decision. اب جو بھی اس گروپ کے، اس ایسوسیشن کے جس میں کوئی بندہ اپنی مرضی سے انٹر ہوا ہے، اس کے جتنے بھی رولز، ریگولیشنز، ڈیسیجنز ہوں گے وہ کچھ کی پرسنز ہوتے ہیں، کی ممبرز ہوتے ہیں، ان کے مین افراد جن بندوں نے اس ساری کوآپریشن کو چلانا ہوتا ہے، فیصلے وہی کرتے ہیں. یہ جو چھوٹے لیول پہ ورکرز ہوتے ہیں یا والنٹری بندے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے وہاں پر جاب سٹارٹ کی ہوتی ہے، ان کو ایڈ نہیں کیا جاتا اس کے اندر. تو یہ کیا چیز ہے کہ جو بچے ایلیٹ کلاس ہے، یعنی جو رولنگ کلاس ہے، جو رول کر رہے ہوتے ہیں لوگ، یا جن کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، جو ہائی پوزیشنز کے اوپر ہوتے ہیں کسی بھی ایسوسیشن کے اندر، آرگنائزیشن کے اندر، تو وہی لوگ ہیں جو لاز بناتے ہیں، رول بناتے ہیں، اور وہی سارے اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں کہ کس بندے نے کون سا کام کب اور کیسے اور کتنے ٹائم میں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو بچے یہ جو آپ کی ہے نا ٹرم آئرن لا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا اصول بن رہا ہے، قانون بن رہا ہے، جو بھی کسی آرگنائزیشن کا، ایسوسیشن کا، وہ کون بناتے ہیں؟ وہ اس کے کی ممبرز بناتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اس آرگنائزیشن میں. لیکن ان کا انٹریکشن باقی جو ورکر چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ بس اپنے آرڈر بناتے ہیں اور اس کو پاس کر دیتے ہیں آگے سے. جی جو انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن ہے وہ جانے اور ان کا کام جانے انہوں نے کیسے امپلیمنٹ کروانا ہے.
یہی آپ دونوں چیزیں ایکسپلین بھی کی ہیں, اس کی ڈیفینیشنز بھی دیکھ لیں. والنٹری ایسوسیشن کیا ہوتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا, والنٹری ایسوسیشن جو ہے نا بچے, یہ وہی چیز آتی ہے کہ جب آپ میوچل انٹرسٹ آپ کا ہو, آپ کا کوئی مقصد ہو, کوئی موٹیو ہو, آپ اپنی مرضی سے کسی گروپ کو جوائن کر رہے ہیں, جب دیٹ از کالڈ والنٹری ایسوسیشن. دوسرا آئرن لا کی ٹرم جو ہے یہ رابرٹ میچلز جو ہے اس نے دی تھی آئرن لا کی ٹرم, ٹھیک ہے. ٹینڈنسی آف فارمل آرگنائزیشن ٹو بی ڈومینیٹڈ بائی اے اسمال سیلف پریپیچویٹنگ ایلیٹ. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایلیٹ کلاس ہے نا یہی اس کو رول کرتی ہے. آئرن لا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا رولنگ کلاس آپ کی ایلیٹ ہو, ٹھیک ہے, آپ پہ وہی رول کری ہو, جن کے پاس پیسہ ہو, جن کے پاس دولت ہو, ویلتھ ہو, وہی لوگ آپ کے قانون بناتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایک اور گروپ. یہ جو دونوں میں ابھی گروپ پڑھا رہی ہوں یہ بڑے ایسے ایزی گروپ ہیں, مطلب سمجھنے میں بہت آسان. ان گروپ اینڈ آؤٹ گروپ, دو طرح کے گروپس ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ان, ایک ہوتا ہے آؤٹ. ان گروپ کون سا ہوتا ہے, آؤٹ گروپ کون سا ہوتا ہے, وی اینڈ دین کی فیلنگ کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کا یہ جو ٹیکسٹ ہے اس کے اندر بھی ایکسپلینیشن اچھی دی ہوئی ہے, لیکن اس سے اچھا کہ میں آپ کو ایگزیکٹلی ورڈز میں ایکسپلین کرتی ہوں تھوڑے ٹائم کے اندر کہ ان گروپ کیا اور آؤٹ گروپ کیا ہے. وجہ دیکھیں, جب آپ ایک کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی سوشیولوجی کی کلاس ہے, آپ کے ساتھ ایک دوسری کلاس ہے دوسرے روم کے اندر جو سائیکالوجی کے بچے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے لیے ان گروپ کون سا ہوگا, ان گروپ کون سا ہے اور آؤٹ گروپ کون سا ہے. ان گروپ آبویسلی وہ ہے جو آپ اپنی کلاس ہے آپ کی, وہ آپ کے لیے ان گروپ ہے, ٹھیک ہے. اور جو آپ کے لیے آؤٹ گروپ کون سا ہے, جو دوسرے کمرے میں سائیکالوجی کی کلاس ہے, وہ آپ لوگوں کے لیے آؤٹ گروپ ہے. سمجھ آ گئی. ان گروپ وہ ہوتا ہے جس کے ہم خود ممبر ہوتے ہیں, اور آؤٹ گروپ وہ ہوتا ہے جو ہمارے اپوزٹ ہوتا ہے, یعنی سامنے مخالف کسی بھی چیز میں آپ کہتے ہیں کہ وہ, ٹھیک ہے. ان گروپ وی آر سوشیولوجسٹ, ہم سوشیولوجسٹ ہیں, لیکن جو سائیکالوجسٹ ہیں آپ کہیں گے دے آر سائیکالوجسٹ. تو وی اینڈ دے, وی اینڈ دیم, یہ فیلنگ ہوتی ہے ان دونوں گروپس کے درمیان, ٹھیک ہے. اب یہ میں نے آپ کو بہت ایزی ورڈنگ میں اس کو الیبریٹ کر دیا ہے. اچھا, ایک آپ کا ہوتا ہے ریفرنس گروپ. اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. ریفرنس کیا ہوتا ہے, حوالہ, ٹھیک ہے, حوالہ دینا کسی بھی چیز کا. تو ریفرنس گروپ کون سا ہوتا ہے بچے, ریفرنس گروپ وہ ہوتا ہے جب آپ جس گروپ کا حوالہ دے کر آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں نا دنیا کے سامنے, وہ آپ کا ریفرنس گروپ ہوتا ہے. فار ایگزامپل, آپ میں سے کوئی سید فیملی سے بلانگ کرتا ہے, تو وہ جائے کہیں انٹرویو دے, وہ کہیں ہاں جی کون ہیں آپ, جی میں سید فیملی سے بلانگ کرتا ہوں یا نبی شاہ والا میں رہتا ہوں, مطلب اس طرح. تو اب آپ کی جو سید فیملی ہے وہ آپ کا کیا ہوگا, وہ آپ کا ریفرنس گروپ ہوگا, ٹھیک ہے. اب ریفرنس گروپ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے, the groups we refer to when we evaluate ourselves. Your reference group may include your family, neighbor, teacher, classmate, co-worker or the member of your church. اب ریفرنس گروپ آپ کا کون کون ہو سکتا ہے. ریفرنس گروپ وہ ہوتا ہے جس کے تھرو ہم اپنی شناخت کرواتے ہیں, ہم آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں خود کو, ٹھیک ہے, ہم اپنی پہچان کرواتے ہیں جس گروپ سے. وہ آپ کے ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے کلاس میٹس بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے ورکرز بھی ہو سکتے ہیں کام کرنے والے, وہ آپ کی فیملی بھی ہو سکتی ہے اور نیبرز بھی ہو سکتے ہیں. کس طرح کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہیں گئے ہیں دینے انٹرویو, تو آپ کی جی کوئی جیسے کوئی سید ہے اور آپ کسی کا نام لے کے کہیں کہ جی ہم فلانے شاہ جو ہیں ان کے نیبرز ہیں, ان کے ہمسائے ہیں, تو آٹومیٹکلی سمجھ آ جاتی ہے اچھا یہ ادھر سے آئے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو فلانی ٹیچر ہیں فلاں کالج کے اندر انہوں نے مجھے بھیجا ہے, تو یہ بھی ریفرنس ہوتا ہے, ریفرنس گروپ ہی ہوا نا. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے کلاس میٹس, جیسے آپ سوشیولوجی کی کلاس سے آئے ہیں, آپ کلرک سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ دے دیں, جلدی کریں, مجھے آپ ہمارے جو ٹیسٹ میم نے کاپی کروانے کے لیے دیے تھے وہ دے دیں. تو وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہیں, کون سی کلاس سے ہیں, تو آپ اپنا گروپ بتاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ جی میں سوشیولوجی کی کلاس سے ہوں. اب کلاس بھی ایک گروپ ہی ہوتا ہے نا, تو پھر آپ کی اس سے پہچان ہوتی ہے کہ آپ کس گروپ سے ریلیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان گروپ, آؤٹ گروپ, ریفرنس گروپ اینڈ سوشل نیٹ ورک. ان گروپ a group toward which one feels loyalty. ایک وہ گروپ جس کے لیے آپ کے اندر ہمدردی ہوتی ہے, لویلٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ان گروپ جس کے آپ ممبر ہوتے ہیں. آؤٹ گروپ a group towards which one feels antagonism. اینٹاگونزم ہوتی ہے مخالفت, دشمنی, نفرت, ٹھیک ہے. ایک ایسا گروپ جس کے لیے آپ مخالفت رکھتے ہیں, آپ کے مخالف جو گروپ ہوتا ہے اس کو ہم آؤٹ گروپ کہہ دیتے ہیں. ریفرنس گروپ a group whose standard we refer to as we evaluate ourselves. اب وہ چیزیں, وہ اسٹینڈرڈس, وہ گروپ جس کے تھرو ہم اپنی پہچان کرواتے ہیں, ہم اس کو ریفرنس گروپ کہتے ہیں. سوشل نیٹ ورک کیا ہوتا ہے, سوشل نیٹ ورک کی ڈیفینیشن جو ہے یہاں پر دی ہوئی, یہ پہلے پڑھ لیں اور پھر میں آپ کو ڈیفائن کرتی ہوں بک کے اوپر جو سوشل نیٹ ورک لکھا ہے وہ کیا ہے. سوشل نیٹ ورک ہوتا ہے دا سوشل ٹائز
radiating outward from the self that link people together. ٹھیک ہے. سوشل نیٹ ورک کیا ہے کہ یہ ٹائز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے درمیان بانڈ کریٹ کرتی ہیں آؤٹ ورڈ فرام دا سیلف دیٹ لنک پیپل ٹوگیدر, اور لوگوں کو اکٹھا کرتی ہیں. نیٹ ورک کا تو پتہ ہی ہوگا نیٹ ورک کیا ہوتا ہے. نیٹ ورک سے بہت سے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے رابطے میں ہوتے ہیں. ان ڈیفینیشنس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں دا کریکٹرسٹکس آف بیوروکریسی. بیوروکریسی جو ہے بیسکلی ایک فارمل آرگنائزیشن ہے, ٹھیک ہے. فارمل آرگنائزیشن کس طرح سے فارمل آرگنائزیشن, بیوروکریسی بذات خود ایک ایسی چیز ہے جو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے. جو بھی آپ نے انسٹیٹیوشن بنانا ہے آپ کو اس کے اندر بیوروکریسی کا ہونا بہت لازمی ہے, تبھی آپ اپنے جو گولز ہیں ان کو اچیو کر سکتے ہیں, تبھی آپ اپنے مقاصد کو پورا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں بیوروکریسی کے اندر جو ہے سب سے فرسٹ جو تھنگ ہے, پہلے ڈیفینیشن دیکھ لیں. بیوروکریسی اے فارمل آرگنائزیشن, ٹھیک ہے, ود اے ہیرارکی آف اتھارٹی. فارمل آرگنائزیشن رسمی آرگنائزیشن ہوتی ہے. ود اے ہیرارکی آف اتھارٹی, اس میں ہیرارکی ہوتی ہے یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اتھارٹی ہوتی ہے. اینڈ اے کلیئر ڈویژن آف لیبر, اور اس میں کام کی جو تقسیم ہوتی ہے ڈویژن آف لیبر ہوتی ہے وہ بہت کلیئر ہوتی ہے, کلیئر کٹ ہوتا ہے, ہر کسی کا کام پتہ ہوتا ہے. اچھا جی, ایمفیسس آن امپرسنالٹی آف پوزیشن اینڈ ریٹن رولز. اس میں امپرسنالٹی ہوتی ہے, لوگ ایک دوسرے کو کوئی اتنا جانتے نہیں ہوتے, تعلقات بڑے سرد سے ہوتے ہیں, کولڈ سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کلوزنس نہیں ہوتی. اینڈ ریٹن رولز, اس کے رولز جو ہوتے ہیں وہ ریٹن فارم میں ہوتے ہیں. کمیونیکیشنز اینڈ ریکارڈز, اور جتنی بھی کمیونیکیشن باتیں ہوتی ہیں, ریکارڈ ہوتے ہیں, وہ سب آپ کے پاس ریٹن فارم کے اندر پڑا ہوتا ہے. ایسی آرگنائزیشن کو ہم کیا کہتے ہیں, بیوروکریسی, ٹھیک ہے. اب بیوروکریسی کی کریکٹرسٹکس, اس کی خصوصیات کیا ہیں, اس کی خوبیاں کیا ہے. جو فرسٹ ہے میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے, فرسٹ ون, سیپریٹ لیولز. دیکھیں بھائی, بیوروکریسی جو ہے نا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایچ لیول اسائن رسپانسبلٹیز ٹو دا لیول بینیتھ اٹ, ٹھیک ہے. اوپر والے لیول کا بندہ نیچے والے لیول کے بندے کو ہمیشہ جو ہے وہ اسائنمنٹ دیتا ہے, کوئی نہ کوئی کام اسائن کرتا ہے جو اس نیچے والے بندے نے کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل, ایک 17ویں اسکیل کا افسر جو ہے وہ 16ویں اسکیل کے آفیسر کو کوئی بھی کام دے تو ظاہری بات ہے اس نے کرنا, ٹھیک ہے. تو مینز دیٹ ایک ہیرارکی ہوتی ہے وہاں پر, سیپریٹ لیول کے, ہر ایک بندے کا لیول اپنا اپنا ہوتا ہے. دوسری بات, اے ڈویژن آف لیبر, سیکنڈ پوائنٹ ہے یہاں پر, اے ڈویژن آف لیبر کا جو ہے کام کی تقسیم جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے. اب ہر ایک بندے کو ایک اسپیسیفک ٹاسک دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ تمہارا یہ کام ہے, تم نے اتنے ٹائم میں اس دن یہ کام کرنا ہے اور رپورٹ جمع کروانی ہے. تو ہر ایک بندے کے پاس جو ہے وہ اپنا اپنا کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ٹیچر ہے تو اس کو کہے آپ پرنسپل کا کام کر لیں, اور پرنسپل کو کہیں جائیں آپ کلاس لے لیں, ایسے نہیں ہو سکتا. ہر بندے کا جو کام ہے وہ اسی کو دیا جائے گا جو کام کرنے کا اہل ہے, جس کے پاس وہ اتنی ایکسپیرینس ہے, کیپیبلٹی ہے کہ وہ یہ کام کرے, ٹھیک ہے. ریٹن رولز, اب رولز جو ہوتے ہیں وہ ریٹن ہوتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ کا زبانی کلامی باتیں نہیں ہوتی ہیں, آپ کے ریٹن رولز ریگولیشنز ہر چیز ریٹن فارم میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو جلدی یہ نہیں کر سکتے کہ اب آپ کے پاس جی رولز ہیں یا ریگولیشنز ہیں تو آپ بتا دیں کہ یہ رول ہے ہماری سوسائٹی کا یا ہمارے ادارے کا, آرگنائزیشن کا. نہیں, آپ اس کو جب تک ریٹن فارم میں نہیں کریں گے نا, آپ بیوروکریٹک جو آرگنائزیشن ہے وہ نہیں بنا سکتے. اس کے بعد ہم آتے ہیں فورتھ پوائنٹ پہ, دیٹ از ریٹن کمیونیکیشن اینڈ ریکارڈز. اب آپ کی جتنی بھی بات چیت ہوگی, کمیونیکیشن ہوگی, آپ کا کام ہوگا, آپ کا جتنا بھی وہ سب کچھ وہ ریکارڈ ہوگا, ٹھیک ہے. اور ریکارڈ کون سا, ریٹن فارم میں, ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس نے آپ کی بک جو ہے آپ کا آتھر ہے بک کا, اس نے ایگزامپل دی ہے کہ مائی یونیورسٹی فار ایگزامپل ریکوائرز دیٹ ایچ سیمسٹر faculty members produce a summary of the number of hours they spend performing specified activities. کہ اس نے کہا ہے کہ میری یونیورسٹی نے جیسے کہ کہا کہ ایڈمنسٹریشن جو تھی نا, اس نے کہا سب ٹیچر سے, پرنسپل سے, ٹھیک ہے, اب سب لوگوں سے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے ایک سیمسٹر کے اندر جتنا کام کیا, جو ایکٹیویٹیز کی ہیں, جس طرح بھی آپ نے ایکٹیویٹی آگے کروائی ہیں بچوں سے, یا جو بھی آپ کا ٹائم اسپینڈ ہوا ہے, آپ اس سارے کی ایک رپورٹ تیار کریں, ایک ریکارڈ لکھیں ریٹن فارم میں اور وہ ہمیں دیں. تو مطلب کیا ہے کہ ریٹن کمیونیکیشن اینڈ ریکارڈ, اس میں ریکارڈ جو ہوتے ہیں وہ کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ ریٹن فارم میں ہوتی ہے بیوروکریٹک آرگنائزیشن میں. اس کے بعد نمبر 5 پہ آ جاتے ہیں, امپرسنالٹی اینڈ ریپلیسبلٹی.
امپرسنالٹی کیا ہوتی ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کوئی ہمدردی اتنی انہیں زیادہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, ہر بندہ اپنے کام میں مصروف ہے, ہر بندے نے اپنا جو ٹاسک ہے اس کو پورا کرنا ہے. امپرسنل ہوتے ہیں, شدت نہیں ہوتی ان کے تعلقات کے اندر, وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ کلوز نہیں ہوتے ہیں. اینڈ ریپلیسبلٹی, ریپلیس ہو جاتے ہیں. ایچ ورکرز از ریپلیسیبل یونٹ, ہر ورکر جو ہوتا ہے وہ ریپلیس ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل کسی کی شادی ہو گئی, کوئی کہیں چلا گیا یا کچھ بھی ہے, تو ریپلیس ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں لوگ. جیسے ایک ٹیچر نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ نیا ٹیچر ہائر کر لیں گے, جگہ کبھی خالی نہیں رہتی. جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یہ لوگوں کی جگہ پہ نئے لوگ رکھتی رہتی ہیں. اس کے بعد گول ڈسپلیسمنٹ اینڈ دا پریپیچویشن آف بیوروکریسی. گول ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتی ہے بچے؟ گول ڈسپلیسمنٹ جس طرح سے ہوتی ہے نا, آپ ورکر کو ڈسپلیس کر سکتے ہیں, یعنی کہ کسی کی جگہ کسی اور نے لے لی. اسی طرح گولز بھی کیا ہیں کہ این آرگنائزیشن ریپلیسنگ اولڈ گول ود نیو ونز آلسو نون ایز گول ریپلیسمنٹ. آپ پرانے اپنے جو گول ہے نا, اب گول کیا ہوتا ہے؟ جب بھی آپ کوئی آرگنائزیشن بناتے ہیں تو آپ کا کوئی گول ہوتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو اچیو کرنا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا مقصد ہوتا ہے, آپ کا پرپز ہوتا ہے. تو گول ڈسپلیسمنٹ کیا ہے کہ جب آپ پرانے گولز کو چھوڑ کے کچھ نئے گولز کی طرف آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا کالج کہتا ہے کہ جی ہم پہلے تو صرف اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے تھے یا اس طرح سے لیکچرز دیے جاتے, اب ہم کچھ چینج کریں گے. اب وہ نئے گولز بنا رہے ہیں. وہ کیا گول بنا رہے ہیں کہ ہم اب بچوں کو جو پروجیکٹر ہے وہ دیا کریں گے کلاس کے اندر. اس کے علاوہ اگر پہلے پنکھے تھے تو اب ہم اے سی لگوا دیں گے. تو مطلب یہ جو گول ڈسپلیسمنٹ کے پرانے گولز کو چھوڑ کے نئے گول جو جب کوئی بھی آرگنائزیشن بناتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں گول ڈسپلیسمنٹ, ٹھیک ہے. اب bureaucracies tend to take on a life of their own in a process called goal displacement, ٹھیک ہے. even after an organization achieve its goals and no longer has a reason to continue it does. کہ جو آرگنائزیشن ہے وہ ایک بار اپنے گول بنا لیتی ہے, کچھ ٹائم بعد وہ ان کو چینج کرتی ہے, ان کو رینیو کرتی ہے, ان کو ڈسپلیس کرتی ہے, نیو گولز بنا لیتی ہے, ٹھیک ہے. نہ بھی بنائے تو خیر ہے, لیکن اگر وہ بنائے تو اٹس ویری گڈ کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ سب چیزوں میں چینج آنا چاہیے. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں ڈائس فنکشن آف بیوروکریسیز. جو بیوروکریسی ہے اس کی خوبیاں تو دیکھ لی آپ لوگوں نے کہ ٹھیک ہے ہونی چاہیے, ریٹرن رولز ہونے چاہیے, سب کچھ. لیکن اب کیا چیزیں ہیں جو اس کی ڈائس فنکشننگ ہے؟ ڈائس فنکشننگ کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر کے اندر بھی یہ بتایا, بار بار ریپیٹ بھی ہوتا رہا. ڈائس فنکشن کیا ہے کہ جب کوئی بھی یونٹ ہوتا ہے وہ اپنا کام پراپرلی نہیں کر رہا نا سوسائٹی کے اندر, تو ہم کہتے ہیں یہ ڈائس فنکشننگ کر رہا ہے, یعنی یہ اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈائس فنکشننگ, ٹھیک ہے. یعنی کہ غلط کام ہو جانا, گڑبڑ ہونا, دیٹ از کالڈ ڈائس فنکشننگ. اب یہاں پر کیا ہے کہ یہ اچھا ایک اور چیز مین امپورٹنٹ چیز کہ بیوروکریسی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کس نے دیا ہے؟ میکس ویبر نے دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس پہ مینشن بھی کیا ہوا ہے میکس ویبر, تو میکس ویبر نے یہ کانسیپٹ دیا. اب میکس ویبر ہی کہتا ہے کہ جہاں پر اس کے اتنے زیادہ کریکٹرسٹکس ہیں, خوبیاں ہیں, اب اس کے ساتھ ساتھ کہیں پر یہ ڈائس فنکشننگ بھی کرتی ہے کہ اس کے جو مطلب سائڈ افیکٹ کیا ہے, ڈارک اسپیکٹ اس کا کیا ہے بیوروکریسی کا. تو فرسٹ ہے جی ریڈ ٹیپ, اے رول از اے رول. ریڈ ٹیپ کیا ہے؟ اے رول از اے رول. آپ کے لیے جو رول ہے وہ رول ہے, آپ مر رہے ہیں, آپ جی رہے ہیں, آپ نے اپنا کام کرنا ہے, جو قانون بن گیا ہے اس نے اسی طرح چلنا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں. اے رول از اے رول, ٹھیک ہے. اب کس طرح وہ یہاں پر اگزامپل دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اب اس کے پاس ایک تھا کارڈ اس کا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کچھ ڈیجٹس ہوتے ہیں, نمبرز ہوتے ہیں. اب اس کا کارڈ گم ہو گیا, تو ایک اینکر تھی, اس نے اس سے کہا کہ میرا کارڈ گم ہو گیا. تو اس نے اس سے کہا کہ آپ کا کارڈ گم ہو گیا تو چلیں آپ کا نیو بن جائے گا. اس نے کہا کہ مجھے ایک نا اپنی بیوی کے لیے ایک کار لینی ہے میں نے, لیکن میرے پاس میرا کارڈ نہیں ہے, لیکن مجھے نمبر یاد ہے, جو میرے کارڈ کے اوپر نمبر لکھا ہوا تھا مجھے وہ یاد ہے. تو وہ اب وہ کہتی ہے, جو مطلب وہ نیکسٹ پرسن تھی, وہ کہتی ہے کہ نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا, آپ کے پاس جب کارڈ ہی نہیں ہے تو آپ کو نمبر یاد ہے یا نہیں, ہم نے تو کارڈ دیکھنا ہے. تو وہ اب کہہ رہا ہے, بتا رہا ہے کہ بھئی نہیں میرے پاس کارڈ, لیکن مجھے نمبر بالکل زبانی یاد ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ وہی نمبر ہے جو میرے کارڈ کے اوپر تھا. تو مجھے ایک کار لینی ہے, مجھے پیسے نکلوانے ہیں. تو لیکن وہ کیا کہتی ہے, وہ کہتی ہے کہ نہیں آپ کے پاس کارڈ نہیں ہوگا تو تب تک ہم آپ کو کوئی بھی مطلب اس طرح سے آپ کو فیسلٹی نہیں دے سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ رول ہمیشہ رول ہے, آپ کو کچھ چیزیں یاد ہوں نہیں ہوں, آپ کی زبانی کلامی پہ کوئی نہیں مانے گا. ہمیشہ جو اصول ہے کہ کارڈ کا ہونا ٹیبل پہ لازمی ہے وہ لازمی ہے. تو رول از رول. اس کا یہ بہت ایک سائیڈ افیکٹ ہے کہ اگر آپ کو کچھ بہت امپورٹنٹ آپ کا کام رہ گیا اور آپ کے پاس پیپر نہیں ہے صرف, یا آپ کے پاس کوئی ریٹن فارم میں آپ کی چیز نہیں ہے, لیکن رول کیا ہے کہ یہ فار ایگزامپل ابھی جیسے کوئی اگر ٹیچر جاتی ہے کالج میں انٹرویو دینے اور اس کے پاس اس کی سی وی گھر بھول جاتی ہے. اب اس کو آتا سب کچھ ہے, اس کا ڈیمو بہت اچھا ہوا سب, لیکن وہ کہتے ہیں جی سی وی آپ کی کہاں ہے, تو وہ کہے میں گھر بھول آئی ہوں. تو وہ کہیں گے سوری ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے, تھینک یو, آپ جا سکتی ہیں, یہ ہمارا رول ہے.
تو رول از رول، ٹھیک ہے، ان میں فلیکسیبلٹی نہیں ہو سکتی. اچھا اس کے بعد کیا ہے یہاں پر اینڈ پر دیکھیں، بیوروکریٹک الائنیشن. الائنیشن کس کا کانسیپٹ ہے؟ یہ ہے جی مارکس کا، کارل مارکس جو ہے نا آپ کا، اس کا یہ کانسیپٹ ہے الائنیشن. اس کو کہتے ہیں اجنبیت، ٹھیک ہے، اجنبیت یعنی کہ دل اکتا جانا کسی چیز سے. بیوروکریٹک الائنیشن کیا ہوتی ہے؟ اس پہ سائڈ پہ جو ہے وہ مینشن ہے، اس کی ڈیفینیشن بھی الائنیشن کی، وہ مارکس نے کانسیپٹ دیا. میں آپ کو ویسے اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ بیوروکریٹک الائنیشن کیا ہوتی ہے. دیکھیں جب آپ لوگوں کو رول اسائن کر دیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے ان کو ٹاسک دے دیے ہیں، ڈویژن آف لیبر ہے، امپرسنالٹی ہے، لوگوں میں تعلقات اچھے نہیں ہیں، وہ بس اپنا کام 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 اور کام انہوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کوئی بیمار ہے تو اس کو کہیں کہ 1 گھنٹہ بیٹھ جاؤ، نہیں، آپ نے جی کوئی بیمار ہے یا نہیں، اس نے اپنی رپورٹ، اپنا ریکارڈ، اپنا سب کچھ اس نے ٹائم پر سبمٹ کروانا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جب آتی ہیں نا کام کے اندر، تو ڈویژن آف لیبر ہے، ہر بندے نے ایک اسپیسیفک کام کرنا ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ 10 سالوں سے ایک کام کر رہا ہے تو اس نے آگے بھی اس میں وہی کام کرنا ہے. تو یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ الائنیٹ کر دیتی ہیں لوگوں کو، لوگوں میں اجنبیت ہوتی ہے، لوگوں کا دل اکتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی اس کام سے وہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، اس کام سے، ایک کام کو کرتے ہوئے. تو اس سچویشن کو، کنڈیشن کو مارکس کہتا ہے کہ یہ الائنیشن ہوتی ہے، بیوروکریٹک الائنیشن. کہ جب آپ ایک تنظیم کے اندر ایک کلرک کو لگا دیں اور وہ 20 سال سے وہ فیس والی کام ہی کری جا رہا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ایلینیٹ ہو جاتا ہے، اس سے ڈسکسڈ ہو جاتا ہے، وہ اس سے فیڈ اپ ہو جاتا ہے، اس کا دل کرتا ہے چینج ہو. لیکن جب آپ سیم کام ایک کرتے رہیں گے، آپ کو چینج نہ ملے تو کوئی بھی مطلب آپ کا کام میں اتنا زیادہ دل نہیں لگتا. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، وہ ایک فیکٹری کے اندر جینس کی پینٹس کے اوپر پاکٹس لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کام ایسا ہے کہ وہ جو 5 سال سے کرتا آ رہا ہے، تو وہ بچے وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے کام کرتے کرتے، اس کا دل نہیں لگتا. مطلب کام تو وہ بڑا پرفیکٹ کرتا ہے لیکن اس کے اندر مطلب جو چاہت ہوتی ہے کام کی وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ بیوروکریٹک الائنیشن ہوتی ہے کہ جب آپ کسی تنظیم کے اندر، آرگنائزیشن کے اندر اتنے رولز ہارڈ کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے، اتنی امپرسنالٹی ہوتی ہے، ہر چیز اتنا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، آپ لوگوں کو مشین بنا کر کام لینا چاہتے ہیں ان سے، تو تب کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیویٹی بالکل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ان کی مطلب مینٹل ایکٹیویٹیز بالکل خراب ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ اگر کسی کارخانے میں کام کر رہا ہے اور مشین چلاتا ہے، اور مشین سے اس کو مطلب اس کی آواز 5-6 سالوں سے سنتے سنتے اس کو مینٹلی پرابلمز ہو سکتی ہیں، وہ ڈپریس ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں الائنیشن کریٹ کرتی ہیں کسی بھی لیبر کے اندر، کسی بھی کام کرنے والے بندے کے اندر، ٹھیک ہے، ورکرز کے اندر. تو یہ الائنیشن کا کانسیپٹ تھا. باقی جو ہاف چیپٹر رہ گیا انشاءاللہ ہم لوگ وہ نیکسٹ لیکچر میں کریں گے اس کو سم اپ. تو ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. جس چیز میں ایمبیگوٹی ہو تو وہ آپ ریکنسیڈر کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.